سورہ الاحزاب قرآن کے 21ویں اور 22ویں پارے میں 33ویں مدنی صورت ہے۔ اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اس کی پیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے۔ اے لوگو، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بس یعنی کافی ہے کام بنانے والا۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا۔ ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے مدینہ والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تم گھروں کو واپس چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، اور وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا۔ اور اگر ان پر فوجیں مدینہ کے اطراف سے آتی پھر ان سے کفر چاہتی تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے، اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی۔ اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا۔ تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا اگر موت یا قتل سے بھاگو، اور جب بھی دنیا نہ برتنے دیے جاؤ گے مگر تھوڑی۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے، یا تم پر مہر یعنی رحم فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مددگار۔ بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے۔ تمہاری مدد میں گئی یعنی کوتاہی کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے تمہیں تانے دینے لگیں
تیز زبانوں سے مال غنیمت کے لالچ میں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے عمل اکارت کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر تمہاری خبریں پوچھتے، اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی نہ لڑتے مگر تھوڑے۔ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، اور وہ ذرا نہ بدلے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے، یا انہیں توبہ دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بھلا نہ پایا، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت دی، اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا، ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید، اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اور ان کے مکان اور ان کے مال، اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرت کرے اس پر اوروں سے دونا یعنی دگنا عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے دونا یعنی دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔